السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا لیکچر ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں، ایک ضروری یاد دہانی۔ مبتدا خبر کا سبق الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا، اس سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا سبق اور یاد کر لیجئے، جیسے صفت اور موصوف کہتے ہیں۔ ہم نے اس سبق کو الگ سے نہیں لکھا، بلکہ مبتدا خبر کے سبق کے ساتھ اس کی الگ سے پہچان کرا دی ہے۔ یہ اس لیے کہ اس میں دونوں الفاظ پر دو پیش لگتے ہیں، اور اگر پہلے لفظ پر ال آیا تو دوسرے لفظ پر بھی آ جائے گا، اور دو پیش کی جگہ ایک پیش کا استعمال ہوگا۔ یعنی ال لگنے سے عربی میں کسی بھی لفظ کے اوپر تنوین ہٹ جاتی ہے، ڈبل زبر ڈبل پیش ڈبل زیر ہٹ جاتی ہے اور ایک آ جاتی ہے۔ جیسے رجل کتابن، تو اگر میں کہوں گا الکتاب تو میں کہوں گا الکتابو، الکتابن نہیں کہوں گا، الرجلو، الامرأۃ، السیارۃ، الکرسی، صح، القلم۔ اچھا، تو لیکن مبتدا خبر میں پہلے لفظ پر ال ہوگا تو دوسرے لفظ پر ال نہیں آئے گا۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ مبتدا خبر کا ایک اصول ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، خاص نام، اور اس کے لیے یا تو کوئی خاص نام ہوگا یا اس کے اوپر ال لگا ہوگا۔ یعنی محمد اگر میں کہوں تو محمد تو خاص نام ہے، اس کے اوپر ال لگانے کی ضرورت نہیں، اور چونکہ ال نہیں لگا تو اس پر دو پیش لگ جائیں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے، کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈبل پیش لگتی ہیں، جیسے عمر، عثمان۔ تیسری بات کہ خبر جو کہ ہمیشہ نکرہ آئے گی، یعنی کہ کامن نیم، اور کامن نیم کے اوپر ال نہیں لگتا۔ ہاں، اگر ہم کوئی ایسا نام استعمال کریں جو اپنے آپ میں کامن ہے، تو ہمیں جب اس کو مبتدا بنائیں گے تو اس کے اوپر ال لگانا پڑے گا۔ جیسے رجل، رجل تو کوئی بھی مرد ہوتا ہے، میں نے کوئی نام نہیں لیا، تو اگر میں کہوں کہ ایک خاص مرد بیٹھا ہوا ہے یا ایک خاص مرد اچھا ہے، تو میں کہوں گا الرجل صالح، یہ خبر بن گئی صالح، اور الرجل مبتدا۔ لیکن اگر میں رجل صالح کہوں یا الرجل الصالح کہوں تو پھر یہ صفت موصوف کا کمبو کہلائے گا، کہ صفت موصوف کی آسان سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں کے اوپر یا تو دو پیش لگے ہوتے ہیں، دونوں الفاظ کے اوپر، یا دونوں پر ایک ایک پیش لگا ہوگا، یہ زبر ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ۔ صفت موصوف میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ یا تو دونوں کے اوپر پیش لگا ہوگا، یا زبر زیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈبل ہوگا، ڈبل پیش ڈبل زبر ڈبل زیر، یا اگر الگ ہوگا تو دونوں پر الگ ہوگا۔ جیسے میں کہوں رجل صالح یا الرجل الصالح، یہ ہو گئی ایک بات۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ مبتدا خبر اور صفت موصوف دونوں طرح کے جملوں میں اگر پہلا لفظ مؤنث ہوگا تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا، اور اگر پہلا لفظ مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہوگا۔ صفت تعریف اور موصوف جس کی تعریف کی جائے، مثلا بڑا گھر میں بڑا صفت ہے اور گھر موصوف ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو صفت موصوف کا مسئلہ ہے نا، اس میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عربی میں ایک چیز ہوتی ہے کمبینیشنز، آسان الفاظ میں اگر استعمال کروں، جس کو مرکبات بھی کہتے ہیں۔ مرکب کہتے ہیں دو چیزوں کی جمع۔ مرکب جو ہے اپنے آپ میں جملہ نہیں ہوتا، بلکہ جملے کا حصہ بن سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں کہوں کہ علی، اب یہ علی خاص نام ہے مبتدا، کیونکہ مبتدا اور خبر کا عربی میں جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی نام اسم سے شروع ہو، تو علی اسم آ گیا اور خاص نام ہے تو یہ مبتدا بن جائے گا۔ علی صالح، صالح اس کی خبر ہو گئی۔ اچھا، رجل صالح، یہ آپ کے پاس مرکب ہے، یہ پورا جملہ نہیں بن سکتا، تو میں کہوں علی رجل صالح، علی صالحۃ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے فاطمہ مبتدا ہے اور صالح اس کی خبر۔ اسی طرح میں کہوں کہ اور صالحۃ کے آخر میں نے تام مربوطہ لگائی کیونکہ فاطمہ فیمیل ہے تو اس کی خبر بھی فیمیل۔ اسی طرح صفت موصوف میں ہوگا امرأۃ صالحۃ، ٹھیک ہے، بنت صالحۃ، لڑکی صالح لڑکی۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے رجل صالح، اچھا مرد۔ ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ صفت موصوف ہے، جیسے ہم کہیں ٹال مین، لمبا آدمی۔ لیکن اگر میں کہوں لمبا آدمی لمبا ہے، اب یہ جملہ ہو گیا، وہ مبتدا خبر کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں ہے، از، است یہ نہیں پائے جاتا، آئے، تو اس لیے یہ زبر زیر کی کمبینیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ ہے کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے۔ اگر میں کہہ دوں علی الصالح،
اب یہ اس میں ہے کا مفہوم پیدا نہیں ہوگا. علی صالح، ٹھیک ہے، یہ الرجل الصالح، آدمی اچھا یا اچھا آدمی، یہ ترجمہ ہوگا. اگر میں کہوں الرجل صالح، آدمی صالح ہے، یہ اس طرح ترجمہ بنتا ہے. ہم نے طالب علم کو شارٹ کٹ آسان طریقے سے قرآن مجید کی عربی زبان سکھانے کی غرض سے صفت موصوف کے لیے چند اشارے دیے، اس پر غور کریں. سچا مسلمان، نیک آدمی، بڑی مسجد، چھوٹی کتاب، امانت دار چچا. اب آپ دیکھیے کہ ان سب میں ہے کا مفہوم نہیں ہے. یہ سب جملے صفت موصوف کہلاتے ہیں. ان کا عربی گرامر میں ترجمہ کرنا ہو تو اردو کی ترتیب الٹ دیجیے، یعنی پہلے لفظ بات کو اور بات والے کو. یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو صفت ہوتی ہے نا وہ بعد میں آتی ہے اور موصوف پہلے آتے ہیں، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو عربی میں. اور انگلش میں بھی یہ ہوتا ہے. نہیں، انگلش میں یہ نہیں ہوتا. پہلے مسلمان کی عربی مسلم لکھی جائے گی، پھر سچے کی عربی صادقون لکھی جائے گی. اس کے بعد دونوں پر پیش لگا دیں تو پورے جملے یہ انہوں نے جملہ یہاں غلط لکھا ہے، مرکب ہے. مرکب یوں ہوگا مسلمون صادقون، رجل صالح، مسجد کبیر، بڑی مسجد، کتاب صغیر، چھوٹی کتاب، عم امین، امانت دار چچا. اب آپ یہ سارے الفاظ یاد کر لیجئے کامن، اور پھر اس سے آپ لوگ جملے بنائیں گے جو آگے آپ لوگوں کو ایکسرسائزز دی جائیں گی، یا پھر انہی جملوں کو ملا کے آپ لوگوں نے جو ہے کچھ جملے بنانے ہیں خود. طریقۃ الاسریہ جو میں نے گروپ میں سینڈ کی، اس کے اندر بھی آپ لوگ کو یہ بآسانی مل جائے گی چیز.